السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جو پوری دنیا میں حالات ہیں اس سے اکثر و بیشتر چاہے وہ غریب ہوں یا امیر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کوئی وبائی مرض میں مبتلا ہے تو کوئی وبائی مریض کے تیمارداری و علاج کے لیے پریشان ہے، تو کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہے، تو کچھ لوگ یوں ہی حالات کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ موت برحق ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ ہم پیدا ہو گئے تو ہمیں مرنا بھی ہے۔ مومن کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور جب جس جگہ جس وقت موت آنی ہے وہ اسی طرح آ کر رہے گی، چاہے ہم کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں۔ کچھ لوگ جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤں، ہم وبائی مرض سے بچ جائیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ انسان کی جس جگہ جس وقت جہاں موت لکھی ہے وہیں پر اسی جگہ اسی وقت آ کر رہے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں محفل سجی ہوئی تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان میں سے ایک شخص کو آپ گھور کر دیکھنے لگے، تو اس بندے کو گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے سرزمین ہند پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں میں بھی تھی۔ آپ نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ بندہ سرزمین ہند پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس بندے کو کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور مجھے تعجب ہوا کہ اس بندے کی ابھی اسی وقت روح مجھے سرزمین ہند میں نکالنی ہے اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی موت جہاں پر تھی وہ خود بخود پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ تو موت برحق ہے، موت آ کر رہنی ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کی تیاری کرنی ہے، اور مومن کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اللہ جل شانہ دنیا سے اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے یہ دراصل اللہ کا عذاب ہی ہے۔ جب زمین پر کثرت سے گناہ ہونے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کسی بھی حالت میں رہیں، کیسے بھی پوزیشن میں رہیں، خوشحالی کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، دولت کمانا اور دولت ہونا یہ خوشحالی کی علامت نہیں ہے۔ کسی کے پاس کروڑوں کی دولت ہے لیکن بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، قلب کو اطمینان نہیں ہے، ہمیشہ بے قراری ہے، تو وہ دولت کس کام کی؟ اور ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، بھلے اس کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی اور نمک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون کی دولت عطا فرماتا ہے، اور یہی کامیابی کی علامت ہے۔ تو محترم حضرات، میں آپ کو ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ توبہ و استغفار کریں، توبہ و استغفار کی کثرت کریں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے شرمندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، توبہ و استغفار کرنا۔ نمبر 2، نماز کی پابندی، 5 وقتہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، عمل پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ اس چیز کے لیے وظیفہ بتائیے، اس کام کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی ہے، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں حضرت جمعہ کی پابندی تو ہے الحمدللہ۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کے بغیر نہ کوئی وظیفہ کارگر ہے نہ کوئی عمل۔ آپ اگر وظیفہ اور عمل کو کارگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر کوئی وظیفہ و عمل کارگر نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس سے صرف وبائی مرض ہی سے محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ انشاءاللہ ہر طرح کے وبائی مرض سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر طرح کے حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ تو وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور نماز کی پابندی کریں، توبہ و استغفار کثرت سے کریں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ ہر وبائی مرض سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر طرح کے حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے اور آخرت میں بھی خوشحال رہیں گے۔